بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آج بھی خان صاحب کا کیس لگا ہوا تھا ہائی کورٹ کے اندر. عدالتوں سے کوئی امید ہے آپ کو یا آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ کچھ نہیں کر سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ جو ہے وہ اپنا وقار جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے. اور دیکھیں عدالتوں کا وقار ان کے فیصلوں سے بلند ہوتا ہے کہ وہ کون سے فیصلے کرتے ہیں, کیسے فیصلے دیتے ہیں, انصاف کے اوپر مبنی دیتے ہیں, نہیں دیتے. تو عوام جو ہوتی ہے اس کی نظر ہوتی ہے ایک ایک چیز کے اوپر. اور عدالت جو ہے وہ ایک بنیادی ستون ہے جو 4-5 پلرز ہیں مین اسٹیٹ کے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ عدالتیں جو ہیں وہ اب اس قابل رہی ہیں. حالانکہ شاید ججز کرنا چاہیں, ریلیف دینا چاہیں, انصاف کرنا چاہے, لیکن تیرا جج میرا جج والا کنسیپٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل اپائنٹمنٹ ہوئی جوڈیشری میں, تو مجھے تو کوئی توقع نہیں لگتی ان سے. اچھا, تو خٹک صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ ریلیف بھی یہیں سے ملنا ہے؟ پہلے بھی ملا ہے, پہلے بھی توشہ خانہ 1 میں بیل ہوئی ہے, سائفر کیس ختم ہوا ہے, جو القادر ہے اس میں بیل ملی ہے, یہیں سے ملا ہے. کیا آپ خود ایک وکیل ہیں, کیا یہ کیسز اتنے پرولونگ ہونے چاہیے تھے؟ بالکل نہیں. کیا ان کا ٹائم پیریڈ اتنا ہونا چاہیے تھا؟ اصل میں ایک ٹیکٹک ایک طریقے سے کرتے ہیں. ایک میں ضمانت دے دو, دوسرے میں گرفتار کر دو. توشہ خانہ 1 میں ضمانت دے دو, رہائی کر دے, توشہ خانہ 2 میں گرفتاری ڈال دیں. القادر میں رہائی دے دیں, تیسرے میں گرفتاری ڈال دیں. 9 مئی کے کیسز میں ضمانت دے دے, دوسرے میں سزا سنا دے. تو ان تمام اس وقت تو خان صاحب جو ہے صرف توشہ خانہ 2 کے اس میں ہی ابھی اندر ہے نا, وہ ابھی صحیح طرح سے مطلب اس کی ابھی بیل نہیں ہوئی. آج کمرہ عدالت میں ایک عجیب سی سچویشن بنی ہے. میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا کہ لطیف کھوسہ صاحب کی بڑی ٹرولنگ ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے کہ جی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کیس کو پریپیئرڈ کر کے نہیں آئے تھے. آپ لوگوں کی قیادت یا جو آپ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے اور باہر سے بیٹھ کے بڑا لیکچر دیتے ہیں آپ لوگوں کے نام پہ, مطلب خان صاحب کے نام پہ ڈالرز بھی کماتے ہیں, وہ لوگ پاکستان آ کے کوئی پریشر کیوں نہیں بلڈ کرتے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک وکیل کے پیچھے پڑ جائیں جو کبھی سلمان صفدر کے پیچھے پڑ جائیں گے, کبھی کھوسہ صاحب کے پیچھے پڑ جائیں گے. ریلیف بھی تو انہی وکیلوں نے دلوایا ہے. توشہ خانہ میں بھی کھوسہ صاحب اف آئی ایم ناٹ رانگ انہوں نے بیل کروائی. جو آج کیس لگا ہوا تو اس میں آلریڈی خان صاحب کی بیل ہو چکی ہے. یہ گرلنگ کیوں ہوتی ہے آپ لوگوں کی پارٹی کے اندر؟ دیکھیں, جوڈیشری کمپرومائز ہے اس وقت. ابھی اگر سلمان صفدر صاحب ہو گئے یا سلمان راجہ صاحب ہو گئے یا لطیف کھوسہ صاحب ہو گئے, جتنے بھی وکیل ہیں بڑے نامور وکیل ہیں, ان کے بہت بڑے بڑے نام ہیں. انہوں نے بہت بڑے بڑے کیسز کیے ہیں اور انہوں نے بڑے مشکل ٹائم میں ہمارے پارٹی کے ساتھ کام کیا ہے. دیکھیے, جب آپ کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر گلے تو شروع ہوتے ہیں. اور رہی بات سوشل میڈیا کی, دیکھیے ہماری جو اپنی سوشل میڈیا ہے وہ بڑی سنجیدہ ہے, وہ ہماری بہت بڑی طاقت ہے. عمران خان صاحب کی طاقت ہے, تحریک انصاف کی طاقت ہے. لیکن اگر کوئی ایسا بندہ جس کا عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہ ہو تو اس کو تو وہ اس کے ساتھ ہمارا کیا کام ہے؟ دیکھیں ابھی سوشل میڈیا تو ایک بہت بڑا اوپن فورم ہے. آپ کوئی بھی نام ڈال دیں, اپنا کوئی بھی اکاؤنٹ بنا دیں اور اس اکاؤنٹ کو آپ کبھی پی ٹی آئی کے فیور میں استعمال کریں, کبھی پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف استعمال. خٹک صاحب, اسی تناظر میں پارٹی کے اندرونی جو بہت سے اختلافات ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب کا بہت دفعہ نام آتا ہے کہ بہت سی چیزوں کے پیچھے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. اب ایک اور چیز بھی جو ہے وہ آئی ایم ناٹ شیور لیکن گردش کر رہی ہے کہ پہلے کھوسہ صاحب سے القادر کا کیس لیا گیا, ان سے لے کے سلمان صفدر کو دیا گیا, اب سلمان صفدر سے لے کے اعتزاز احسن صاحب کو دیا جا رہا ہے. یہ کیوں اتنا کانفلکٹ آ رہا ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا. دیکھیں وکیل بدلنا یہ موکل کا بنیادی حق ہے, لیکن موکل تک تو ایکسیس ہی نہیں کسی کی. یہ دیکھیں ابھی جب انہوں نے ملاقاتیں بند کرا دی تو بہت سی چیزیں جو ابہام پیدا ہوا. اس وقت مسئلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی صحت کا ہے, عمران خان صاحب کی آنکھ کا ہے, عمران خان صاحب کی ڈاکٹر کی رسائی کا ہے, ان کے اسپتال شفٹنگ کا ہے. کہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیں ایک ونڈو نظر آئی جب انہوں نے فرینڈ آف کورٹ بنایا سلمان صفدر صاحب کو. وہ جیل گئے, وہاں پہ انہوں نے 2-2.5 گھنٹے وہاں پہ گزارے, ایک ایک چیز دیکھی. تو ہم یہی توقع تھی کہ جب اس میں یہ آ گیا کہ 85% جو یا 75% جو آنکھ ہے وہ ڈیمیج ہو گئی ہے یا خراب ہو گئی ہے, یا مطلب پرسنٹیج کو نکال کے ان کی آنکھ میں تکلیف ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ان کی پہلے پراپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوتی, انویسٹیگیشن کی بنیاد کے اوپر ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی. اور ٹریٹمنٹ کہاں سے ہوتی؟ ایک اچھے بڑے نامور ڈاکٹر سے جو کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے. اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں دیکھیں ایک مریض یہ اس کا بنیادی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا علاج اپنے من پسند ڈاکٹر سے کرائے. لیکن ادھر ہمیں پتہ نہیں ہوتا, رات کی تاریکیوں میں پیمز لے جاتے ہیں, جی انجیکشن لگ گیا ہے, کس چیز کا انجیکشن آپ نے لگایا ہے, ہمیں اعتماد نہیں ہے.
وہ لوگ لے کے جا رہے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو قید کیا ہے. Exactly. کیا وہ عمران خان صاحب کو کوئی اچھی ٹریٹمنٹ دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. تو ہمارے شکوک و شبہات اور ابہام جو ہے وہ جو کہ تو ہے. جب تک عمران خان صاحب کو ڈاکٹرز کی، فیملی کی رسائی نہ ہو، اور ریٹینا کے اسپیشلسٹ جو کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹلز کے ہیں ان کو رسائی نہ ہو، اس معاملے میں نہ ہم مطمئن ہوں گے نہ قوم مطمئن ہوگی. خالد صاحب، اگر ایک میں نارمل بات کروں کہ فیملی کی رسائی ہوتی تھی، اس کے بعد ایسے ایسے ٹویٹس آتے تھے جو خان صاحب کے لیے مسئلہ بنتے تھے. ڈونٹ یو تھنک کہ اب ٹھیک ہے اگر فیملی سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، ایٹ لیسٹ لائرس کی ایکسیس دے دینی چاہیے، کیونکہ فیملی کی ملاقات کے بعد بڑے عجیب ٹویٹس آتے تھے. فیملی کی ملاقات کے بعد فیملی کو ملنا یہ ایک بنیادی رائٹ ہے جو کہ آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹویٹس آتی ہیں یا عمران خان صاحب کا پیغام آتا ہے، دیکھیے عمران خان صاحب اگر اپنے بہنوں کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میں جو پیغام قوم کو دینا چاہتا ہوں وہ سیم اٹ از وداؤٹ فلٹریشن، وداؤٹ اس میں کوئی چیز انسرٹ کیے ہوئے وہ دے دیتے ہیں، تو یہ ان کا بنیادی حق ہے. تو اگر عمران خان صاحب بیان نہیں دیں گے، عمران خان صاحب قوم کو پیغام نہیں دیں گے، تو پھر کون دے گا؟ ٹرو، یہ بھی صحیح ہے. اب مجھے بتائیں کہ احتجاج آپ لوگوں نے کر کے دیکھا، اب دوبارہ یہ جو عید کے بعد کا احتجاج ہے اس کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کوئی مطلب بھرپور احتجاج ہونے جا رہے ہیں خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ ابھی تک تو جتنے ہم نے پروٹیسٹ کیا ہم کوشش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں نیت اور کوشش دی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور ہمیں امید ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی جو وصیت تھی جو وہ چھوڑ کے گئے جیل جانے سے پہلے کہ مجھے نہ اس نظام سے انصاف کی توقع ہے، نہ مجھے ان عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے. مجھے اگر انصاف کی توقع ہے یا مجھے انصاف دلائے گی میری قوم دلائے گی. تو ابھی پاکستانی قوم انہوں نے پچھلے 2.5-3 سال سے عمران خان صاحب کے لیے جو جدوجہد کی، جو سٹرگل کی، اور کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن توقع تو عمران خان صاحب کو اپنی قوم سے ہے. اور انشاءاللہ ہمیں بھی یہ امید ہے کہ ہماری قوم جو ہے پاکستانی قوم جو عمران خان صاحب کی قوم ہے یہ انصاف ضرور دلائے گی. اچھا، اچکزئی صاحب کے ساتھ ایکویشن کیسی چل رہی ہے؟ ان کو تو اختیار دیا گیا تھا کہ مذاکرات بھی وہ کریں گے، احتجاج کا فیصلہ بھی وہ کریں گے. دیکھیے ابھی اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ان کی اپنی سیاسی جماعت ہے، ہماری اپنی سیاسی جماعت ہے، اور پھر ان سیاسی جماعتوں کو ہم نے اکٹھا کر کے ایک اپوزیشن الائنس بنایا ہوا ہے. تو عمران خان صاحب کی طرف سے جب ان کی طرف سے یہ پیغام آیا، حکم آیا کہ ان 2 چیزوں کو محمود خان اچکزئی صاحب دیکھیں گے، تو اب تک ہم ان کو ہی فالو کر رہے ہیں. دیکھیں 8 فروری کو اگر محمود خان اچکزئی صاحب ہم سے فیصلہ تبدیل نہ کراتے تو ہمارے پی ٹی آئی کا الگ پلان تھا. پھر محمود خان اچکزئی صاحب نے جب کہا کہ ہم ایسا پروٹیسٹ کریں گے، بہت زبردست ہوا، کامیاب ہوا، لوگوں نے اس میں ولنگلی طور پہ بڑا پارٹیسپیٹ کیا. اس کے بعد محمود خان اچکزئی صاحب نے جدھر فیصلے لیے ہم نے بحیثیت جماعت ان کو سپورٹ بھی کیا. ان کے پیچھے اگر اچکزئی صاحب آپ کو نہ کہتے تو ایک سخت احتجاج ہوتا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں الگ احتجاج ہوتا، الگ ہوتا، ہاں الگ ہوتا، اس سے بہتر ہوتا. دیکھیں اس سے بہتر یا نہ بہتر تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمارا ایک الگ ایکسپیرینس ہے احتجاجوں کے ساتھ. محمود خان اچکزئی صاحب کا ایک الگ ایکسپیرینس ہے.